بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہسٹوریکل نالج کے چینل کے ساتھ محمد عبداللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں پر ہے کہ ان کی نسل میں کتنے سلطان گزرے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ عثمان بے کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ان کی وفات کے بعد عرب کے حکمران اپنے آپ کو خلیفہ کہنے لگے۔ اس کے بعد اقتدار میں عباسی خلفاء راشدین آئے۔ اس کے بعد اقتدار میں ترکوں کی ایک سلطنت سلجوق آئی۔ یہ وہی سلطنت تھی جس کے سلطان الپ ارسلان نے 1071 میں مارگریٹ کے مقام پر بازنطینوں کو شکست دے کر اناطولیہ کا بہت سا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ آگے جا کر یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت روم بن گئی، کیونکہ یہ جگہ رومن امپائر میں تھا اس لیے اس کا سلطنت روم نام رکھا گیا۔ یہ سلطنت اناطولیہ پر تھی۔ 13 سینچری میں منگولوں کے سلطنت سلجوق میں قبضے کے بعد یہ سلطنت ختم ہو گئی۔ بہت سارے قبیلے اس سے تنگ ہو گئے۔ اسی میں سے ایک قبیلہ عثمان بے کا بھی تھا۔ عثمان بے ہم یہ آپ کو بتا چلیں کہ عثمان بے کی والدہ حلیمہ خاتون سلجوق سلطنت آف روم کی بادشاہ کی پوتی تھی۔ عثمان بے کا علاقہ بہت مختصر حدود میں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے آگے بے لگانا اچھا سمجھا، کیونکہ بے کا مطلب لارڈ ہوتا ہے اور سلطان بہت زیادہ علاقے کا مالک ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت کم علاقہ فتح کیا، اس لیے ان کے نام کے آگے بے لگا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا اورحان بے وہ پہلے سردار تھے جنہوں نے یورپ میں قدم رکھا۔ انہوں نے ایک بازنطین عورت سے شادی کی، وہاں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے بھی بازنطین عورت سے شادی کی، اس لیے اس کا تعلق اس چارٹ میں نہیں ہے۔ اورحان بے نے نیلوفر خاتون سے شادی کی، اس کے بعد ان کو مراد اول بیٹا پیدا ہوا۔ یہ مراد اول ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹے بایزید اول نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ پھر ایک جنگ میں ان کو بہت بری شکست حاصل ہوئی۔ تیمور ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں سے وہ بیٹل آف انقرہ میں تیمور کے ہاتھوں بہت شکست کھائی انہوں نے، اور تیمور نے سلطان بایزید کو پکڑ لیا۔ پھر اقتدار میں سلطان مراد دوم آئے۔ پہلے تو انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا، لیکن بعد میں اپنے بیٹے سلطان محمد کو دے دیا، لیکن سلطان محمد کی ریکویسٹ پر انہوں نے اپنا اقتدار دوبارہ سنبھالا۔ سلطان محمد وہی ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اپنے نام کے آگے دا کونکر کا لقب لگایا اور استنبول کو یعنی قسطنطنیہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ سلطان محمد کے بعد اقتدار میں سلطان بایزید دوم آئے۔ سلطان بایزید دوم کی بہت خانہ جنگی ہوئی تو ان کو اپنے بھائیوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم آئے۔ یہ وہی سلطان تھے جنہوں نے افریقہ اور ایشیا میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اور انہوں نے ہولی پروفٹ یعنی کہ اپنی مسلمانوں کی مذہبی جگہ پر بھی فتوحات حاصل کی، اور یہ اپنے سلطنت کے پہلے خلفاء بن گئے جن کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد اقتدار میں سلطان سلیم اول آئے۔ ان کی سلطنت بہت طاقتور تھی۔ ان کے زمانے میں سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ یہ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار ہوئی۔ انہوں نے ان کی جوزہ سے اتنا پیار کیا کہ یہ ہسٹری میں بھی لکھا گیا۔ بعد میں ان کے بیٹے سلطان سلیم اقتدار میں آئے۔
سلطان سلیم اقتدار میں ہے۔ سلطان سلیم کی بہن نے سلطنت عثمانیہ کے گورنر سے شادی کی۔ اس کے بعد اقتدار میں سلطان مراد ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے عظیم سلطان مانے گئے وہ سلطان احمد تھے۔ کیونکہ ان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ بہن بھائیوں کو قتل کرنا سلطنت کے لیے اچھی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے سلطنت صرف بہن بھائیوں باپ بیٹا کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اقتدار میں سلطان احمد کی بیوی کوثر سلطان ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطان مانی گئی۔ اس کے بعد اقتدار میں سلطان مصطفیٰ آئے، جو سلطان احمد کے ہی بھائی تھے۔ ان کا اقتدار میں آنا مجبوری تھی، کیونکہ سلطان احمد کے بیٹے سلطان عثمان کو ایک جینیسری فوج تھی سلطنت عثمانیہ کی، اس نے بغاوت کر دی، تو سلطان عثمان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اقتدار میں سلطان مصطفیٰ آئے، پھر سلطان مراد آئے۔ سلطان مراد نے بہت اچھے سے سلطنت سنبھالی، لیکن اس کے بعد سلطان ابراہیم آئے۔ سلطان ابراہیم کی وفات کے بعد سلطنت کا اگلا بادشاہ سلطان محمد بنے۔ سلطان محمد ایک جنگ میں قتل ہو گئے، اور ان کے بعد یہ سلطنت ان کے پڑپوتوں کی طرف بڑھتی گئی، لیکن اینڈ پہ سلطان محمود کے بعد یہ سلطنت دو ڈائریکشنز میں چلے گئی، ایک سلطان عبد المجید کی نسل سے، ایک سلطان عبد العزیز کی نسل سے۔ سلطان عبد المجید کی نسل سے سلطان محمد کے پاس چلے گی، جو ورلڈ وار میں سلطان بنے۔ اس کے بعد یہ سارا اقتدار یہ مصطفیٰ کمال کے پاس چلا گیا، جو ترکی ریپبلک کا بانی بنا، لیکن خلافت قائم رہی۔ خلافت کا خاتمہ 1924 میں ہو گیا پوری طرح۔ یہ سلطان عبد العزیز بھی تھے، لیکن وہ آخری خلیفہ بن چکے۔ سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ خاندان اپنے آپ کو ہاؤس آف عثمان یہ خاندان کہلانے لگا۔ اس خاندان کا موجودہ سربراہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کمال پاشا اتا ترک نے ترکی میں اپنی حکومت قائم کی۔ 1922 میں یہ حکومت قائم ہوئی، لیکن خلافت قائم رہی۔ لیکن 1924 میں ترک اسمبلی نے خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس خاندان کا موجودہ سربراہ زمیندار علی عثمان ہے۔ اگر کبھی سلطنت عثمانیہ قیام میں آتی ہے تو شاید زمیندار علی عثمان ہی پوری سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ آپ کا تھینک یو، آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی بنی۔